گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے نماز کیوں ہم پر فرض کی اور اسلام کے اندر مومنوں کا کیا کردار ہے اور کس طرح کا کردار مومنوں کا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں پچھلے جمعۃ المبارک گفتگو کی گئی تھی۔ آج قرآن مجید کے چھٹے سپارے کے بارے میں کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح سے نماز کی فضیلت کو اجاگر کیا اور نماز سے پہلے کن چیزوں کا ہونا ہمارے لیے لازمی و ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، فرمایا خلاق عالم نے کہ اے مومنوں، اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے چلو، نماز کی ادائیگی کرو، نماز کو اختیار کرو، نماز پڑھنا چاہو، اللہ کے حضور جھکنا چاہو، اس کی بارگاہ میں جب گڑ گڑانا چاہو، اس کی بارگاہ میں جب سجدہ سجود ہونا چاہو، تو قرآن مجید و فرقان حمید نماز سے پہلی چیز کا اعلان فرماتا ہے کہ نماز سے پہلے، اللہ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے تمہارے لیے کوئی شرط رکھی گئی ہے۔ قرآن نے جب اس کا ذکر فرمایا تو عرض کیا گیا کہ مولا وہ شرط کون سی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، فرمایا شرط یہ ہے کہ جب تم نماز کا پڑھنے کا ارادہ کرو تو فرمایا فاغسلوا وجوہکم، کہ سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو۔ تو معلوم ہوا کہ چہرہ دھونا وضو کے اندر وہ قرآن مجید و فرقان حمید کا حکم ہے، اور وضو چہرے میں داخل ہے اور چہرہ وضو میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے چہرے کا دھونا فرض و لازمی ہے۔ یہاں پر ہمارے عرف عام کے اندر کہا جاتا ہے کہ وضو کرو، اور وضو کے اندر منہ کا دھونا لازمی ہے، جبکہ منہ کچھ اور ہے اور وجوہکم قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی دونوں جگہ وجہن کا صیغہ استعمال ہوا، چہرے کا صیغہ استعمال ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ چہرہ دھونا لازمی و ضروری ہے، نہ کہ منہ کا دھونا۔ عرف عام میں منہ کہا جاتا ہے کہ منہ کو دھو، حالانکہ آپ اگر اردو کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو منہ کی مثال بلی نے ہمیں سمجھائی ہے کہ منہ الگ ہے اور چہرہ الگ ہے۔ آپ جب دودھ ابالتے ہیں، دودھ ابالنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب اٹھ کر دیکھتے ہیں دودھ کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، دودھ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دودھ کی حالت کچھ تبدیل ہو جاتی ہے۔
اب پھر دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ تمہارے دودھ والے برتن میں جس میں دودھ تھا اس دودھ کے اندر بلی نے منہ مار دیا۔ کتا برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ کتے نے منہ ڈال دیا۔ جانور کوئی سا بھی ہو کسی چیز برتن میں منہ ڈال دے تو کہتے ہیں کہ منہ ڈال دیا۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ بلی کے چہرے کو دیکھیں، جانور کے چہرے کو دیکھیں، بلی یا جانور کے منہ کو دیکھیں تو اس کے اندر صرف اور صرف اس کے ہونٹ داخل ہوتے ہیں، نہ کہ اس کا پورا چہرہ، صرف اس کے ہونٹ داخل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں کہ بلی کے کہنے پر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بلی نے اپنا منہ ڈالا نہ کہ چہرہ، اگر وہ چہرہ ڈالتی تو پھر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، کالی ہے تو اس کے چہرے پر سفید روشنی ہو جاتی، پیلی ہے تو سفید جھلکیاں آ جاتی، لیکن اس کے منہ کی ہونٹوں کی کیفیت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے منہ نہیں ڈالا، اس نے چہرہ نہیں ڈالا، صرف اور صرف اپنے ہونٹ ڈالے ہیں، یعنی منہ ڈالا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ، کہاں سے کھاؤ؟ کہا جاتا ہے منہ سے کھاؤ، نہ کہ چہرے سے۔ تو پتہ چلا صحیح معنوں میں جو لفظ ہے وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ منہ نہیں دھونا، اگر دھونا ہے تو قرآن کے مطابق چہرہ دھونا ہے، جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، وجوہکم، کہ اپنے چہروں کو دھو۔ پہلا فرض وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فرمایا کہ دوسرا فرض ہم نے یہ رکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو۔ پھر ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور فرمایا کہ اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ یہ وضو کے 4 فرائض اللہ نے بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں وہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نماز کی جو ہے تاخیر کی وجہ سے، رکعت نکلنے کی وجہ سے اگر کوئی فرض ادا کرنے کے لیے صرف 4 فرض پر موقف اپنے وضو کو کر دے تو نماز پڑھے ہو جائے گی، لیکن اس کا عادی بن جانا یہ گناہ ہے، سنت کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے۔ بہرحال قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر یہ بات سمجھ آ گئی، یہ بات بیان کر دی گئی کہ انسان پر نماز سے پہلے جو ہے وہ لازمی و ضروری ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بولیے۔ وضو۔ وضو کیا ہے؟ فرمایا وضو وہ ہے، یہ ایک پاکی ہے جس سے ہماری بارگاہ کا داخلہ کھلتا ہے، ہماری بارگاہ میں آنے کا داخلہ کھلتا ہے۔ یہ نماز کی ایک چابی ہے۔ جب تم اس کو کر لو گے، آ کر وضو کرو، نماز پڑھو، تمہارے لیے نماز جائز ہو جائے گی۔ کوئی بنا وضو کی حالت کے اندر اگر آ کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور والا وضو تو سمجھ میں آ گئی، اگر کوئی شخص تیمم کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو تیمم کی بات ہم نے کی نہیں ہے، ہم صرف وضو پر چل رہے ہیں، گویا کہ تیمم کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بہرحال قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر جب اس بات کا ذکر آیا کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ بندے پر لازمی و ضروری ہے کہ اپنی نماز کے لیے صحیح معنوں میں کامل وضو کرے، جس کا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے، جنت کی چابی جو ہے نماز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت ہے، یعنی پاکیزگی ہے۔ وہ پاکیزگی کیا ہے؟ فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ نماز کی چابی، جنت کی چابی نماز، اور نماز کی چابی طہارت یعنی پاکیزگی۔ انسان کے لیے یہ پاکیزگی کیوں رکھی گئی نماز کے لیے؟ فرمایا نماز کے لیے پاکیزگی اس کے لیے رکھی گئی تاکہ انسان کو ہماری بارگاہ میں آنے کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ ہماری بارگاہ کا رتبہ و مقام کیا ہے، ہمارے یہاں پر کھڑے ہونے کا مقام کیا ہے،
اور ہمارے یہاں پر کھڑا ہونا کس انداز میں کھڑا ہونا چاہیے، یہ قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان دونوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد تو فرما دیے کہ پاکیزگی حاصل کرو۔ اب کس انداز میں پاکیزگی حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ فرمایا کہ جب تم چہرہ دھونا تو اس کا حال یہ ہو کہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کا مکمل طریقہ ہے دھونے کا، اس کے اندر کسی ذرہ برابر کا حصہ خشک نہ رہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم اپنے ہاتھوں کو دھو تو کونیاں اس میں داخل ہیں۔ کونیاں، اب جب بندہ مسائل پڑھتا ہے نا کتابوں کے اندر، یہ قرآن و حدیث کے اندر، تو لفظ آتا ہے کونیوں تک۔ اب کونی تو یہاں تک ہے، یہاں سے کونی شروع ہو رہی ہے۔ اب ایک مجھ جیسا جاہل آدمی تو سمجھے رب نے فرمایا کونیوں تک، مصطفیٰ نے فرمایا کونیوں تک، اب کونی تو یہاں پر شروع ہو رہی ہے، اب میں یہیں تک ہی دھو لوں؟ فرمایا نہیں، کونی تک، یعنی کونی اس کے اندر داخل ہے۔ اس انداز میں وضو کو کرنا ہے۔ موسم سردی میں اور موسم گرمی میں دونوں کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا لازمی و ضروری ہے، خاص طور پر سردی کے اندر، کیونکہ سردی کے اندر ہمارے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے وضو کرنا۔ اب جب سردی میں دشوار ہو گیا تو اس گرمی میں جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس میں تو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بہت اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے، ٹھنڈ کی اپنے گرمی کی ٹھنڈے پانی کی سہولت کی وجہ سے کہ نہیں جی ٹھنڈا پانی ہے، سکون ملے گا جسم کو، تو وہ بالکل یہاں تک ہاتھ دھونے کی بجائے مجھ جیسے جاہل آدمی یہاں تک بھی دھو لیتا ہے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے۔ اب فرمایا کہ جب تم وضو کرو خاص طور پر سردی کے اندر، تو اس چیز کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھو کہ کس طرح سے تمہیں غسل کرنا ہے اور کس طرح سے تمہیں وضو کرنا ہے۔ غسل کے اندر ہماری احتیاط بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ غسل کو ہم نے عام سمجھا ہوا ہے، اور یہی چیز ہے سب سے بڑی۔ یہ ہوگی تو وضو ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو پھر وضو بھی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی پاکی تو یہ ہے۔ اب جب بندہ وضو کے غسل کے لیے جب جاتا ہے وہ باتھ روم میں، غسل خانے میں، بیت الخلاء میں، تو اس وقت اس کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز، وہ جب غسل خانے میں جائے تو پہلے یہ دیکھے کیا اس کے ہاتھ پاک ہیں، کیا اس کے ہاتھ پاک ہیں۔ اگر اس کے ہاتھ پاک ہیں تو پھر بھی احتیاطاً ہاتھوں کو دھو لے، پھر اس کے بعد برتن کو استعمال کرے۔ لیکن ہم اس چیز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، بس جس حالت میں رات سوئے غسل لازم ہوا اسی حالت میں غسل خانے کی جانب چلے اور جا کر برتن میں پانی دیکھا اور وہیں ہاتھ ڈال دیا۔ اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ سوتے وقت میرا ہاتھ کہاں کہاں لگا تھا، ممکن ہے کہ جہاں سے نجاست نکلتی ہے وہاں پر ہاتھ لگ گیا اور وہ نجاست اس کے ہاتھ میں لگ گئی ہو، اور وہ جیسے ہی اس کے، وہ تو خوش تھا لیکن جیسے ہی اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا وہ نجاست ان میں سرایت کر گئی، اب وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ سمجھ رہے بات؟ اب وہ پانی ناپاک ہو گیا، اب اس سے غسل کرنا بندے کے لیے لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نیا پانی لے۔ لیکن اب جو شخص اس چیز کے اندر احتیاط کرے کہ غسل سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پاک کرے، پھر اس کے بعد غسل خانے میں چلا گیا، جانے کے بعد پہلے وہ اپنے ناف سے لے کر گھٹنے تک یا دو پوری مکمل ٹانگیں صحیح معنوں میں جہاں جہاں جس نجاست لگی ہو اور گمان بھی ہو نا وہاں تک پانی پہلے بہا لے، اچھے طریقے سے نجاست کو پاک کر دے، ہٹا دے، اس کو بالکل مکمل صاف کر دے، تاکہ جب وہ غسل کرے تو اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ ناپاکی جو تھی وہ پہلے دور کر دی، اب غسل آسانی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جسم کو پاک کر لیا، پاک کرنے کے بعد
پھر اب وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد غسل کرنا شروع کریں، اور غسل کے اندر، وضو کے اندر کلی فرض ہے، غسل میں غرارہ لازم ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ عرف عام کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ غسل میں صرف اور صرف آپ کچھ نہ کریں، صرف کلی کر لیں، غسل ہو جائے گا، حالانکہ غسل کلی میں وضو میں ہے، نہ کہ غسل کے اندر۔ غسل میں غرارہ ہے، غرغرہ کرنا ہے، وہ کرے۔ پھر 3 مرتبہ حلق تک پانی پہنچانے کے بعد پھر اس کے بعد وہ ناک کے اندر پانی چڑھائے، یہ لازمی و ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ جسم پر پانی ڈالے، اس طرح سے اس کا غسل مکمل ہوتا ہے۔ اب وہ پانی کس طریقے سے ڈالے، یہ نہیں کہ اگر مگے سے نہا رہا ہے یا فوارے سے نہا رہا ہے تو صرف وہ فوارے کے اندر کھڑا ہو کے بس ہو گیا پورا، نہیں، بلکہ جس طرح سے اپنے جسم پر کریم کو ملتا ہے، اپنے جسم پر تیل کو ملتا ہے، اس انداز میں پانی کو ملے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ ہونے پائے۔ یہ وہ غسل کا طریقہ ہے، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر بالٹی سے نہا رہا ہے یا اگرچہ فوارے سے نہا رہا ہے تو اس وقت نہاتے وقت سر کے بال جو اس کا گچھا جو بنا ہوا ہے، چپکے ہوئے ہیں، اس کو صحیح معنوں میں جس طریقے سے تیل سے مالش ہوتی ہے اس انداز میں مالش کی جائے غسل میں۔ بالوں کو کھولا جائے، اس کی جڑوں کو کھولا جائے، اس کی جڑوں کو کھولنے کے بعد تاکہ اس کے اندر جو پانی، جو جڑیں آپس میں ملی ہوئی وہ کھلے اور پانی ان جڑوں کے اندر سرایت کر جائے، یہ غسل کا صحیح طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کانوں کی جانب آ جائیں، صرف کان پر پانی نہیں ڈالنا، کان کے اندرونی حصے پر بھی پانی ڈالنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بالٹی اٹھا کے اندر کان میں ڈال دیں، نہیں، یہ کانوں کے اندر یہ ہاتھ سے پانی لے لیں یا جس انداز میں جو سہولت لگے، مطلب یہ ہے کہ کانوں کے اندر کی گولائی، یہ اندر کی گہرائی کو بھی صاف کرنا ہے، گیلا خشک نہیں رہنے دینا، اور اس کے پیچھے کی جو حصے کی جو جھریاں ہیں اس کو بھی بھرنا ہے پانی سے۔ اب آ جائیے داڑھی کی جانب، داڑھی کو بھی اچھے طریقے سے گیلا کرنا ہے۔ پھر یہ حصہ ہے پیچھے کا، نیچے کا، اس کو حصہ صحیح معنوں میں گیلا خشک نہیں رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد اب یہاں سے شروع ہوتا ہے جسم۔ اب جسم کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ ایسے نہیں رکھنا، غسل کے لیے ہاتھ ایسے اٹھا کر اس جانب کو، بغل کو بھی جو ہے وہ گیلا کرنا ہے، خشک نہیں رہنے دینا تاکہ وہ حصہ بھی خشک نہ رہنے پائے۔ پھر اس جانب آ جائیں، اس جانب بھی اسی طریقے سے دھلے گا۔ پھر اس کے بعد نیچے کا حصہ جس طریقے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ پانی اپنا تیل ملتے ہیں، کریم ملتے ہیں، اس انداز میں پانی کو چپکانا ہے، ملنا ہے، اس انداز میں غسل کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ناف کے درمیان آ جائیں، ناف کا جو سرین والا جو ناف کا جو گولائی ہے اس کے اندر بھی پانی انگلی لے کر اسے پانی ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑا اور نیچے آ جائیں، آگے پیچھے کا حصہ ہے وہ مقام ہے، اس جگہ بھی پانی ڈالنا ہے۔ بہت سے حضرات ایسے کرتے ہیں کہ بس اوپر سے پانی ڈل گیا وہ ڈل گیا، لیکن اندر کا جو حصہ آگے پیچھے کا وہ خشک رہ جاتا ہے، جس سے غسل بندے کا مکمل نہیں ہوتا، اس میں کمی رہ جاتی ہے، جس سے وہ فرائض واجبات سب ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بعد کے اندر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حضور والا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ غسل بندے پر لازم ہوگا، اس نے غسل کر لیا، اب جو جگہ خشک رہ گئی چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کر لے گا۔ تو میں نے کہا پھر بھائی نماز نہ پڑھا کر، گھر پہ بیٹھ جائے کر، بس نیت کر لے کر، اللہ خود ہی قبول کر لے گا، اللہ خود ہی قبول کر لے گا۔ لیکن تاجدار مدینہ نے یہ تعلیم دی، یہ سکھایا امت مسلمہ کو کہ شریعت مطہرہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، شریعت کو عام نہ سمجھایا جائے، شریعت کو شریعت محمدی سمجھ کر جب انسان اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے تو بندہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، اللہ اس کو آسمانوں کی سیر کروا رہا ہوتا ہے۔ بندہ ہوتا زمین پر ہے لیکن آسمانوں کی اس کو سیر کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ صحیح معنوں میں پاکیزگی حاصل کرے۔ اب آ جائیں اس طرف کہ جناب اعلیٰ اس نے یہ حصہ بھی دھو لیا، اب اس کے بعد نیچے کے حصے کی جانب آئے، اگر وہ بیٹھ کر نہا رہا ہے تو پھر وہ مگے سے یا کسی چیز سے بھی سہولت جو اس کو لگے اسے وہ آگے پیچھے کے درمیان، جس طریقے سے آپ بیت الخلاء میں اپنی نجاست کو باتھ روم کے وقت دور کرتے ہیں، اس انداز میں بیت الخلاء کے اندر غسل کے لیے پانی کو استعمال کریں، جس طریقے سے آپ اپنی بیت الخلاء میں جا کر اپنی نجاست کو دور کرتے ہیں، اس انداز میں غسل کریں۔ یہ طریقہ ہے غسل کا۔ پھر سارے معاملہ دونوں آگے جانب اور پیچھے کی جانب صحیح معنوں میں ہاتھ مل کر اس کو پوری جگہ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ اب دھل گئی ہے،
پھر اس کے بعد ٹانگوں کی جانب آ جائیں. اگر بیٹھ کر نہا رہا ہے تو انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نہا رہا ہوتا ہے تو یہ گھٹنوں کے پیچھے والا جو حصہ ہے جسے پنڈلیاں کیا کہتے ہیں یہ چپک جاتی ہیں اسے. تو جب بیٹھ کر نہا رہا ہے تو اب وہ چپک گئی, اب وہ پانی اوپر ڈال رہا ہے تو یہ حصہ نیچے کا خشک ہے. اب اس کے لیے لازم ہے کہ کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر ٹانگ کو ایسے سیدھا کر لیں اور پانی اوپر سے نیچے سے ڈالیں تاکہ وہ جو جگہ خشک رہ گئی تھی وہ مکمل طریقے سے دھل جائے. یہ غسل کا طریقہ ہے. اب پاؤں کی جانب آ جائیں, پاؤں دھوئیں, دونوں پاؤں اچھے طریقے سے غسل کے اندر وہ تو دھل رہے ہیں اور مزید آخر کے اندر دھوتے چلے جائیں تاکہ جب باہر نکلیں تو جو اگر پانی جمع تھا اس کی وجہ سے نجاست والا جو پانی جمع تھا آخر کے اندر جب پانی دھو لیا, پاؤں دھو لیے تو پھر اس کے بعد جو نجاست والا پانی پاؤں میں لگا تھا وہ بھی دور ہو گیا. بالکل صحیح معنوں میں بندے نے غسل کر لیا. اب اس کے بعد بندہ وضو کرنا چاہے تو کرے, نہ کرے تو غسل کر لیا, جو مین چیز تھی وہ ہو گئی. اب اگر کوئی شخص نماز آ کر ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر لے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اس انداز میں وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی اجر عطا فرماتا ہے. یہ غسل کا طریقہ ہے. یہ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنا لازم ہوتی ہیں. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 80 سال ہو جاتی ہے, 70 سال ہو جاتی ہے, وہ ان چیزوں کو نہیں سیکھتے. اب وہ کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں, حضور والا ذرا یہ بتائیں امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے, امام مالک کون تھے, فلاں کون تھے, فلاں کون تھے. اس کو یہ نہیں پتا کہ وضو اور غسل میں کیا چیز لازم. جو چیز ہمارے لیے دین و شریعت کے اندر جو چیز ہمارے لیے لازم ہے نا, اس چیز کو نہیں پوچھتے, وہ چیز پوچھتے ہیں جو کہ بعد کے اندر ہے. حالانکہ شرعی مسائل ہمارے لیے پہلے ہیں, شرعی مسائل ہمارے لیے پہلے ہیں, کیونکہ اس سے ہماری نماز و روزہ سب معاملہ درست ہوتے ہیں. اگر اسی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ قبول کرنے والا تو ہے, لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں, گھر پہ بیٹھ جائیں بس سوچ لیں کہ نیت کر لی نماز ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہی ہوتا نا تو میرے مصطفیٰ سے بڑا کوئی عالم دین دنیا کے اندر نہیں تھا, میرا آقا سے بڑا کوئی نہیں تھا. لیکن مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ چیزیں کر کر امت مسلمہ کو بتائی کہ میں کائنات کا والی ہو کر یہ سب چیزیں کر رہا ہوں, تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ عزیزان محترم, یہ لازمی و ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت ہے. اچھا جی, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز شریف پڑھا رہے تھے, نماز فجر سورہ روم کی تلاوت ہو رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا, لوگوں کا حال پتہ نہیں کیسا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کا حال پتہ نہیں کیسا ہے. عرض کیا گیا, یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا ہمیں نماز کے اندر متشابہ لگا. اور ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح معنوں میں طہارت حاصل نہیں کرتے. اب مولوی بیچارہ کسی وجہ سے اگر وہ غلطی کر جائے نماز کے اندر, پھر تو اس کے بعد خیر نہیں ہے اس کی بیچارے کی, اس کو تو زمین سے پکڑ کر باہر کر دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ تاجدار مدینہ نے کیا ارشاد فرمایا, یہ نہیں دیکھتے کیونکہ پڑھی نہیں ہے حدیث, کیونکہ مطالعہ کیا نہیں ہے, احادیثوں سے واقف نہیں ہے. اور جب احادیثوں سے واقف ہو جائیں تو خدا کی قسم پھر حالات ہی عجیب ہوں گے. فرمایا کہ تمہاری وجہ سے متشابہ لگا ہے, اگر تم پاکیزگی صحیح معنوں میں حاصل کر لیتے تو آج یہ دور پیش نہ آتا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے امام پیچھے مقتدی کے آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جس کی وجہ سے اس کو متشابہ لگا ہے, کیونکہ تاجدار مدینہ نے اسی ارشاد فرمایا. اب آگے چلیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا میں وہ چیزیں تمہیں نہ بتاؤں جس سے اللہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کو پورا کرنا مشقتوں کے اندر, یعنی سردیوں کے اندر وضو کے اندر تاخیر نہ کرے, یا گرم پانی ٹھنڈا پانی ہے ہلکا ہلکا مل لیا, نہیں. فرمایا کہ وضو کے اندر سردی کے اندر جو شخص صحیح معنوں میں بھلے ہی اگرچہ ٹھنڈا ہو یا گرم ہو, اللہ کی رضا کے لیے وضو کو مشقتوں میں پورا کرنا,
مشقت کیا ہے؟ سردی، زخم، معاملات۔ فرمایا نہ تاجدار مدینہ نے کہ وضو کی حالت، وضو جب کرتے وقت مشقتوں میں، وضو جب بندہ کرے مشقت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، ٹھنڈ کی حالت میں جب بندہ وضو کرتا ہے، فرمایا بس وہ یہ جان لے کہ اللہ راضی ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا اس انداز کے جو امتی مصطفیٰ کا اس انداز میں وضو کرتا ہے نا کہ میرا رب اور مصطفیٰ راضی ہوگا، فرمایا پھر اللہ اس کو ایسی خالی نہیں چھوڑتا۔ آقا پھر فرمایا کہ بندہ وضو زمین پر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وضو صحیح معنوں میں کریں۔ تاجدار مدینہ نے پھر ارشاد فرمایا مسجد میں جانے کے لیے انتظار کرنا، یعنی مسجد میں زیادہ قدم رکھنا، بار بار مسجد کی طرف جانا، اس سے بھی بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، اگرچہ مسجد میں بیٹھ کر کرے یا گھر پر کرے یا دکان پر کرے۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا وہ کاروبار لین دین کر رہا ہے لیکن وہ دل کے اندر سوچ رہا ہے مولا کب تیری بارگاہ سے بلاوا آ جائے، تیرے حضور سجدہ کر کر تیری بارگاہ میں آ کر اپنے معاملات کو درست کر سکوں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر تیرے صدقے، تیرے محبوب کے صدقے جو ہم نے گناہ کیے ہیں اسے معاف فرما کر بروز معاشر تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا جو شخص صحیح معنوں میں وضو کامل کرے، پھر ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ نے بروز معاشر جب وہ جائے گا نا تو صحابہ حضور نے ارشاد فرمایا امتی بہت ہوں گے لیکن میری امت کا عالم ہی کچھ اور ہوگا، میری امت کا عالم کچھ ہوگا۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا میری امت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جو بندے زمین پر بیٹھ کر سردیوں کے عالم میں، گرمی کے عالم میں جو وضو کیا کرتے تھے نا، فرمایا تاجدار مدینہ نے کہ وہ اس وضو کا بدلہ اللہ دنیا میں تو دیتا ہی ہے لیکن ان کو نظر نہیں آتا، لیکن محشر کے میدان میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ روشن ہوں گے، کچھ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، کچھ بھسٹ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ فرمایا چودھویں کے چاند کی طرح کون ہوں گے؟ فرمایا وہی ہوں گے جو مصطفیٰ کے امتی زمین پر بیٹھ کر وضو کرتے ہوں گے۔ یہ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، تو پتہ چلا کہ وضو صحیح معنوں میں کامل کرنا یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، تاجدار مدینہ کے فرمان پر عمل ہے۔ تو میرے دوستو بزرگ آج یہ پتہ چلا کہ وضو بندے پر لازم ہے، غسل بندے پر لازم ہے، اس کے بغیر طہارت درست نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔